بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 22واں پارٹ پیج نمبر 22 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب حضرت رسول خدا مدینے والوں سے یہ عہد و پیمان کر چکے تو مکے کے رہنے والوں کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ جب حضرت رسول خدا مدینے والوں سے یہ عہد و پیمان کر چکے تو مکے کے رہنے والوں کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ وہ اور بھی برافروختہ ہوئے اور انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا مشورہ کیا اور یہ تجویز پاس ہوئی کہ ہر قوم سے ایک آدمی جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر مسلح کھڑے رہیں، اور یہ تجویز پاس ہوئی کہ ہر قوم سے ایک آدمی جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر مسلح کھڑے رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سب کے سب ایک ہی دفعہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سب کے سب ایک ہی دفعہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تو پہلے ہجرت کر چکے تھے۔ کفار کے اس مشورے کے بعد اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ کفار کے اس مشورے کے بعد اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ہجرت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سواریاں پہلے سے خرید لی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سواریاں پہلے سے خرید لی تھیں۔ ایک غلام کو اجرت پر رہبری کے لیے مقرر کیا اور اونٹنیاں اس کے حوالے کی کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر اونٹنیاں لائے اور آپس میں رات کو ملنے کے لیے جگہ مقرر کی گئی۔ جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، کفار بحسب مشورہ دروازے پر جمع ہو گئے۔ جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، کفار بحسب مشورہ دروازے پر جمع ہو گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا عذر تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا عذر تھا؟ وہ تو جان دینے کے لیے بھی تیار تھے، وہ تو جان دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ حکم پاتے ہی کپڑا تان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ حکم پاتے ہی کپڑا تان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور مٹھی بھر مٹی لے کر چند آیات قرآن مجید پڑھ کر کفار کی طرف پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور مٹھی بھر مٹی لے کر چند آیات قرآن مجید پڑھ کر کفار کی طرف پھینکی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کے سروں پر جا پڑی اور سب غافل ہو گئے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کے سروں پر جا پڑی اور سب غافل ہو گئے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ پہلے سے ہی مقام مقررہ پر منتظر تھے۔ انہیں ساتھ لے کر مکے سے شمال کی طرف سور نامی ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں ساتھ لے کر مکے سے شمال کی طرف سور نامی ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ راہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ جس غار میں چھپنے کا ارادہ تھا وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود غار کے اندر پہلے گئے۔ جس غار میں چھپنے کا ارادہ تھا وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود غار کے اندر پہلے گئے اور غار کو صاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے، اور غار کو صاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے اور حضرت رسول خدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے، اور حضرت رسول خدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے پورا سبق۔
جب حضرت رسول خدا مدینے والوں سے یہ عہد و پیمان کر چکے تو مکے کے رہنے والوں کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ وہ اور بھی برافروختہ ہوئے اور انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا مشورہ کیا، اور یہ تجویز پاس ہوئی کہ ہر قوم سے ایک ایک آدمی جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر مسلح کھڑے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سب کے سب ایک ہی دفعہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تو پہلے ہجرت کر چکے تھے۔ کفار کے اس مشورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ہجرت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سواریاں پہلے سے خرید لی تھی۔ ایک غلام کو اجرت پر رہبری کے لیے مقرر کیا اور اونٹنیاں اس کے حوالے کی کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر اونٹنیاں لائے، اور آپس میں رات کو ملنے کے لیے جگہ مقرر کی گئی۔ جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، کفار بحسب مشورہ دروازے پر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا عذر تھا، وہ تو جان دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ حکم پاتے ہی کپڑا تان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور مٹھی بھر مٹی لے کر چند آیات قرآن مجید پڑھ کر کفار کی طرف پھینکی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کے سروں پر جا پڑی اور سب غافل ہو گئے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ پہلے سے ہی مقام مقررہ پر منتظر تھے۔ انہیں ساتھ لے کر مکے سے شمال کی طرف سور نامی ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ جس غار میں چھپنے کا ارادہ تھا وہاں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود غار کے اندر پہلے گئے اور غار کو صاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے اور حضرت رسول خدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔